شاخاور صاحب، ہم بات کر رہے تھے الیکشن کا جو ایکٹ ہے اس میں ترمیم کے حوالے سے 2017 کا، جس کا آج حکومت نے باقاعدہ جو ہے بل پیش کر دیا. کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، کوئی بھی بل پیش کرنا جو ہے وہ تو خیر ایک پرائیویٹ ممبر بھی پیش کر سکتا ہے، حکومت بھی پیش کر سکتی ہے. تو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آئینی ترمیم کا بل بھی جو ہے وہ بھی سامنے آیا ہے. تو اس پہ قومی اسمبلی نے اس کو سلیکٹ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی قانون سازی جو ہے اس پہ اس کا اختیار تو پارلیمنٹ کو بہرحال ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی قانون سازی کرنے سے پہلے اس کو باقاعدہ جو رائج طریقہ کار ہے، جو رولز آف دی ہاؤس ہے اور رولز آف بزنس آف دی نیشنل اسمبلی ہے، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سلیکٹ کمیٹی میں بالکل بھیجیں. اور اس کمیٹی میں چونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہوتی ہے، اس میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے، اس پہ سیر حاصل گفتگو اور بحث ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو فائنل شیپ دے کر جو ہے وہ پارلیمنٹ پہ پیش کیا جاتا ہے. تو بہرحال وہ تو یہاں پہ سوال یہ آ رہا ہے کہ جو ناقدین حکومت کے وہ کہتے ہیں کہ جی فیصلہ جو ہے ان کا اس طرح کی قانون سازی کچھ بدنیتی پہ مبنی ہے. اس لیے بدنیتی پہ ان کا الزام ہے مبنی ہے کہ اس کے جو اہداف ہیں بہت ہی سیاسی ہیں، محدود ہیں. جیسے فرض کریں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی بات اگر کر رہے ہیں تو مقصد غائب بالکل بظاہر جو نظر ہی آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے 41 اراکین ہیں ان کو حلف نہ لینے دیا جائے، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں کسی نہ کسی طرح سے رخنہ اندازی کی جائے. جی دیکھیں عامر صاحب، بات یہ ہے کہ کوئی بھی قانون سازی جو ہے وہ ایک ریزن اسپیسیفک نہیں ہونی چاہیے کہ کسی ایک خاص چیز کے سامنے رکھتے ہوئے ایک سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے. آپ جب قانون سازی کرتے ہیں یا وہ پرسن اسپیسیفک ہوتی ہے کہ کسی شخصیت کو سامنے رکھ کر پھر اس کے مطابق قانون سازی آپ کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ اچھی صحت مند قانون سازی نہیں ہوتی. اور اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آئین کا آرٹیکل 8 ہے آئین پاکستان کا، وہ جو ہے اعلیٰ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے قانون یا اس کی کسی شک کو جو ہے کالعدم قرار دے سکتی ہے کہ جب وہ دیکھے کہ وہ آئین میں دیے گئے جو بنیادی حقوق ہیں شہریوں کے، اس سے اگر کوئی پروویژن جو ہے وہ متصادم ہو تو اس پہ پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جو ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. تو ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی جیسی ترامیم جب پاس ہوئی جو کہ گروپ سپیسیفک تھی یا پرسن سپیسیفک تھی یا ایک خاص پولیٹیکل زاویے کو سامنے رکھ کر اگر وہ کی گئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے اور تمام ہاؤس کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اچھا، جو پی ڈی ایم کا یا نون لیگ کا ٹریک ریکارڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو لوگ الزام یہی لگاتے ہیں کہ جی بہت ہی جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ پرسن اسپیسیفک کی گئی یا محدود سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی. تو یہ جو چیز ہے مطلب ہے ایک شبہ کہتے ہیں شک و شبے کو جنم دیتی ہے، اور جو ایک تاثر جاتا ہے کہ جی ہمارے اداروں کے ساتھ ہیں، ہمارے یہاں جو ہے مطلب چیزیں ٹریک پہ نہیں چل رہی، اس کو مضبوط کرتی ہے. جی شاخاور صاحب. جی عامر، بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آئی اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ جو 41 اراکین ہیں جس کا مین ایشو ہے اس وقت، جس پہ گورنمنٹ بڑی سینسٹیو ہے، اس پہ متعلق انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا ہے کہ آپ نے 15 دن کے اندر اندر ان کو جو ہے ان کی رائے لینی ہے. اگر وہ بیان حلفی دے تو ان کو آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے پارلیمانی پارٹی کے جو ہے ان کے ممبرز کی حیثیت سے ان کو آپ ڈکلیئر کریں گے. ابھی آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی وہ جو 41 لوگ ہیں ان کے بارے میں سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ آپ ہمیں اس میں جو ہے رہنمائی کریں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فائنل نوٹیفیکیشن کرنا ہے ان 41 اراکین کا وہ پاکستان تحریک انصاف نے کرنا ہے. لیکن اب الیکشن کمیشن کے مطابق یہ پرابلم ہے کہ چونکہ ابھی ان کی جو کمپوزیشن ہے، الیکشن ان کے جو ہے ہوئے نہیں ہے، تو اس کا کون چیئرمین ہے، کوئی سیکرٹری جنرل ہے، وہ الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے پھر رجوع کیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. یہ یقیناً ایک طریقہ کار ہے کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ التوا میں ڈالا جائے. لیکن اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹ ہے وہ بھی کافی متنازع ہے. اس پہ بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اور اس پہ بھی بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے اور اس پہ بات چیت بھی ہو رہی ہے. تو میری خود اس پہ ریزرویشنز ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کا میجورٹی
ویو جو ہے وہ ان فیلڈ ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا تو بہرحال تمام اداروں کی ذمہ داری ہے. لیکن دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 41 اراکین کا جو مسئلہ ہے، اس کے متعلق ابھی ہم نے گورنمنٹ کا موقف بھی دیکھا کہ وہ شاید اس کو اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ جو ہے اس کو رجسٹ کریں گے اور اس کو متنازع جو ہے وہ بنایا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے جو ایک تنازع کھڑا ہو جائے گا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ہیٹڈ ماحول ہوگا، وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان ہوگا. جی بالکل آپ نے درست کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. اب مزید تفصیلی گفتگو کرتے ہیں شاہ خاور صاحب، لیکن کیا کیا جائے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے.